عزیز طالبوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 11ویں جماعت کی اردو کتاب بہارستان اردو کے حصہ نثر کا پہلا سبق حاتم کی سخاوت کا مطالعہ کریں گے، جس کا مصنف میر امن دہلوی ہے۔ میر امن دلی میں پیدا ہوئے تقریباً 1733 عیسوی میں۔ ان کا اصلی نام میر امان اللہ تھا اور تخلص میر امن تھا۔ میر امن بہادر علی حسینی کے ذریعے فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے ملاقات ہوئی اور کالج میں مترجم کی حیثیت سے 40 روپے ماہوار پر کام کرنے لگے۔ انہیں نووارد انگریزوں کو اردو پڑھانے کا کام سونپا گیا۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے فارسی کے مشہور قصہ چہر درویش کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا نام باغ و بہار رکھا۔ یہی کتاب میر امن کی شہرت کا سبب بنی۔ باغ و بہار کے مطالعہ سے مغلیہ دور کے رسم و رواج اور رہن سہن کے بارے میں بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اردو نثر میں یہ کتاب کافی اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس سے آسان، صاف اور سادہ زبان کی شروعات ہوئی۔ میر امن کا طرز تحریر ان کے دور کے طرز تحریر سے کافی مختلف ہے۔ بقول سرسید احمد خان، میر امن کو اردو نثر میں وہی رتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو نظم میں حاصل ہے۔ بقول خواجہ احمد فاروقی، بلا شبہ میر امن نے وہ نئی تحریر ایجاد کی جس کے جملے آج مصری کی ڈلیاں اور شربت کے گوٹھ ہیں۔ آج کا جو سبق ہے جس کا عنوان حاتم کی سخاوت ہے، یہ قصہ میر امن کی کتاب باغ و بہار سے ماخوذ ہے۔ عرب کے ایک بادشاہ نوفل کو حاتم طئی سے اس کی شہرت کی وجہ سے دشمنی تھی، کیونکہ حاتم طئی وہ مخلص انسان گزرے ہیں جو سخاوت کرتے تھے، غریبوں، مظلوموں، محتاجوں کی ہر وقت مدد کرتے تھے۔ اسی حسد کی وجہ سے بادشاہ نوفل اس کو مارنے کے لیے آمادہ ہوا، لیکن حاتم طئی نے خونریزی نہیں چاہی۔ وہ ایک کوہ کی غار میں چھپ گیا۔ بادشاہ نے اس کی تمام جائیداد پر قبضہ کیا اور اعلان کیا جو کوئی حاتم کو پکڑ کر لائے گا اسے 500 اشرفِ انعام دیا جائے گا۔ سب لوگ حاتم طئی کو ڈھونڈنے کے لیے کوشاں رہے۔ ایک روز ایک بوڑھا، اس کی بڑھیا، 2-3 بچے سمیت جنگل گئے لکڑیاں لانے کے لیے۔ وہاں بوڑھی نے کہا کہ اگر ہماری قسمت ہوتی، ہمیں حاتم ہاتھ آتا تو ہم اسے پکڑ کر لیتے نوفل کے پاس اور 500 روپے انعام پاتے۔ اس طرح ہم عیش کی زندگی گزارتے۔ بوڑھی نے کہا ہمارے مقدر میں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں شاید روز یہی لکڑیاں کاٹ کر بیچنا ہے اور غربت کی زندگی گزارنی ہے۔ خداوند کریم نے حاتم طئی کے دل میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ اپنی مال اور اپنی جان سے ہر محتاج کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ جب اس نے اس بوڑھے اور بڑھیا کی بات سنی تو اسے
جوش آیا کہ اگر میری جان بھی جائے گی لیکن ان غریبوں کی دل کی مراد پوری ہو جائے تو میرے لیے یہی بہتر ہے چھپنے سے۔ تو حاتم غار سے باہر نکلا اور بوڑھے سے کہا، اے بوڑھے، جسے تم ڈھونڈتے ہو وہ حاتم میں ہی ہوں، مجھے نوفل کے پاس لے چلو اور 580 روپے انعام حاصل کرو۔ بوڑھے نے کہا کہ اگر میں اس کے پاس لے جاؤں گا وہ آپ کو مار ڈالے گا اور مجھے انعام ملے گا، لیکن دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے، یہاں کا مال فانی ہے، آخر مر جاؤں گا تب خدا کے سامنے اس بے گناہ قتل کا کیا جواب دوں گا۔ یعنی بوڑھا خدا ترس تھا۔ حاتم نے سخت محنت سماجھ کی کہ میں چاہتا ہوں اگر میری جان بھی جائے تجھے انعام ملے، تیری غربت دور ہو جائے، لیکن بوڑھا خدا ترس تھا، اس کے دل میں انسانیت تھی، اس نے نہ مانا۔ آخر حاتم نے اسے کہا، میں پھر بادشاہ سے خود کہوں گا کہ مجھے اس بوڑھے نے ہی چھپا کر رکھا تھا۔ تو بوڑھا حیران ہوا کہ اس کے دل میں کتنی میری ہمدردی ہے۔ یہی باتیں چل رہی تھی کہ لوگ جمع ہوئے، انہیں پتہ چلا یہ حاتم ہے، ان سب نے اس کو بادشاہ کے پاس لینے کی کوشش کی۔ بالآخر اسے حاتم کو ان لوگوں نے نوفل کے پاس پہنچایا۔ ہر ایک ہی دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے ہی اس کو جنگل سے پکڑ کے لایا۔ بوڑھا حیرانگی کی حالت میں ان سب لوگوں کے ساتھ چلا، پیچھے پیچھے چلا۔ جب یہ لوگ نوفل کے پاس پہنچے تو ایک بد ضمیر، زبان دراز، سنگ دل انسان بولا کہ اے بادشاہ، میں نے کئی روز بہت دوڑ دھوپ کی اور جنگل سے اس کو پکڑ کے لایا ہوں، میری محنت پر نظر کیجیے اور مجھے 580 روپے کا انعام عطا کیجیے۔ ہر شخص یہی کہتا تھا کہ میں نے ہی لایا۔ بوڑھا چپ رہا۔ جب سب نے اپنی بات مکمل کی تو حاتم نے اپنا منہ کھول کر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اگر مجھ سے پوچھو سچ یہ ہے کہ جو بوڑھا الگ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، مجھے لانے کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، اسی نے مجھے یہاں لایا، اسی کو یہ انعام حق ہے۔ نوفل نے اس بوڑھے کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، اصل بات کیا ہے؟ حاتم کو کون پکڑ لایا ہے؟ بوڑھے نے حقیقت بیان کی کہ حاتم مجھے انعام دلانے کے لیے خود یہاں آیا۔ جب بادشاہ نے یہ حقیقت کی داستان سنی تو حیران ہوا کہ جس شخص کا میں جانی دشمن ہوں، لیکن اس کی سخاوت کی حد یہ ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک غریب کو انعام دلانے میں اپنی سعادت سمجھتا ہے، اور یہ باقی سب لوگ جھوٹے ہیں۔ اور بوڑھے کے دل میں بھی انسانیت ہے، جس نے اس کو پکڑنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بادشاہ نے ان سب کو انعام کے بدلے
سر پر 500 جوتیاں مارنے کا حکم دیا تاکہ ان کے سر کے بال نکل جائیں اور یہ گنجے ہو جائیں. اور جھوٹوں کی سزا یہی ہے کیونکہ جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے. پھر 500 اشرفیاں اس بوڑھے کو بطور انعام ادا کی. حاتم کی یہ دریا دلی اور سخاوت اور انسان دوستی خدا ترسی کو دیکھ کر بادشاہ اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور حاتم کو اپنا دوست قرار دیا. حاتم کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا اور گرم جوش سے حاتم کا استقبال کیا، تعظیم کر کے پاس بٹھایا اور حاتم کو جو کچھ ضبط ہوا مال و املاک تھا واپس دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ حاتم کو اپنے قبیلے کا سردار بنایا. اس طرح مصنف اس کہانی میں مختلف انسانوں کے کردار پیش کر کے بادشاہ کا حسد حاتم کے اچھے اخلاق سے محبت میں تبدیل ہونا ثابت کرتا ہے اور جھوٹے داعیداروں کو جو محض انعام پانے کے لیے جھوٹے دعوے کرتے تھے، انعام کے بدلے سزا پا کر ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ جو بھی جھوٹ بول کے اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اسے دنیا میں بھی بے عزتی اور سزا ملتی ہے. اور ایک بوڑھے کا کردار بیان کر کے انسانیت، خدا ترسی کی بدولت انعام کو ٹھکراتا ہے لیکن کسی کی جان کو بچانے پر آمادہ ہوتا ہے. دوسری طرف میر امن ثابت کرتا ہے کہ اس بوڑھے کو اپنی نیک نیتی اور صداقت کی بدولت انعام ملا اور حاتم کو جان دینے کے بجائے قبیلے کی سرداری ملی، بادشاہ کی دوستی ملی کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ نہیں تھی. وہ محتاجوں، غریبوں، مظلوموں کے لیے سچی دل رکھتا تھا اور اس نیک کردار سے بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. لہذا ہمیں اس سبق سے نصیحت لینی چاہیے کہ ہماری زندگی دوسروں کے کام آنی چاہیے. ہمارے وجود سے کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے وقار کو زخم نہیں پہنچنی چاہیے.
اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، یا رب کسی سے چھین کر ہم کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پہ بار ہو وہ زندگی نہ دے۔ باقی شکریہ۔